بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. پتہ یہ چلا کہ سحری بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. سحری میں برکت کیسے ہے؟ وہ اس طور پر کہ سحری کھانے کی وجہ سے دن میں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے. جسم کو بھی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے سحری کے وقت جاگنے کی وجہ سے کم رات میں ہم کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز وقت پر ادا کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب سحری کی برکتیں ہیں. اسلامی روزے کا مقصد جسم کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے اور دوسرے مذاہب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. اسلامی روزہ اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے. فرشتے سحری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم سحری کھائیں اور سحری کھا کر برکت حاصل کریں، اپنے روزوں میں امتیاز پیدا کریں اور فرشتے کی سلامتی کے بھی حقدار بن سکیں. سحری میں تاخیر ہونی چاہیے. سحری اور نماز کے بیچ اتنی مدت ہونی چاہیے جس میں ایک آدمی 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے. کتنی آیتیں؟ 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا کہ 50 آیتیں پڑھ ہی جا سکیں. اگر کسی کو کھانے کی خواہش نہ ہو، اگر کوئی آدمی کھانے کی خواہش نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم چند گھونٹ پانی بھی پی لینا چاہیے. یہ بھی سحری ہے. ایک کھجور کھا لیں، یہ بھی سحری ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکا تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا اس دن کا؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن روزہ رکھے، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور روزہ رکھنا فرض ہے. اس لیے اگر سحری کے لیے نہ بھی بیدار ہو سکے ہوں پھر بھی اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سحری کی برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.